محمد الفلان شریف جو شعبہ نادرہ کے طالب علم ہیں آپ کے سامنے برائی کے بدلے میں بھلائی کے عنوان پر تقریر پیش کریں گے. محمد الفلان شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے. دوپہر کا وقت ہو گیا. گرمی سخت تھی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گئے. سب ساتھی اونٹوں سے اتر کر آرام کرنے لگے. ہمارے نبی صاحب بھی تھوڑی دور ہٹ کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے. لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. محترم دوستوں، ایک شخص آپ کے طاق میں تھا. اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے دور ہے اور سو رہے ہیں. اس نے سمجھا موقع اچھا ہے. وہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچا اور تلوار نکالی اور حملے کا ارادہ کر لیا. میرے دوستوں، ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم آنکھ کھلی. دیکھا کہ ایک جانی دشمن ننگی تلوار لیے حملے کا ارادہ کر رہا ہے. دشمن اس غرور میں تھا کہ پوری طرح قابو پا چکا ہے اور اب آنن فانن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے گا. اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا، محمد بتا تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ. نبی صاحب کے اطمینان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کا دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا. ہمت پست ہو گئی، ہاتھ پاؤں پھول گئے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. سامعین، نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن کو پکڑ کر فرمایا، بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ دشمن اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا. وہ تھر تھر کانپنے لگا. اس نے خوشامد شروع کر دی اور لڑکڑائی زبان سے کہا، مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. میرے دوستوں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا اور اس پر ایسی مہربانی کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ناظرہ کے طالب علم ہیں آپ کے سامنے دین و اسلام کی آزمائش کے عنوان پر تقریر پیش کریں گے. عبداللہ جاوید حسین. السلام علیکم وبرکاتہ. جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا تھا تو غریب مسلمانوں کو پکڑ کے عرب کی تیز دھوپ ریتیلی اور پھرتیلی زمین کو جلتا دوا بنا دیتی. ان غریب مسلمانوں کو اس جلتے کوے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کمر نہ بدلنے پائے. بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے تاختے، کسی کو پانی میں ڈبکیاں دیتے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کے دشمنوں نے زمین پر انگارے بچھائے اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ننگا کر دیا اور ان انگاروں پر چت لٹا دیا. ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں ہو کر کھڑا ہو گیا کہ حرکت نہ کر سکے، یہاں تک کہ ان انگارے پیٹ کے نیچے بڑے بڑے پسینے سے ٹھنڈے ہو گئے. ان انگاروں کے داغ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی کمر پر آخر عمر تک تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ٹھیک دوپہر کے وقت جلدی بالوں پر لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی کہ درگزر نہ کرنے پائے. اس سے کام نہ چلا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی باندھ دی گئی اور ڈانٹوں کے حوالے کر دیے گئے.
کو شہر کے اس سرے سے دوسرے سرے تک گھسیٹتے پھرتے تھے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایک ہی ورڈ تھی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جلدی زمین پر لٹایا جاتا اور اس قدر مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا جاتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بدن کے نازک حصے میں برچی ماری، جس سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد تھے، وہ بھی اسی طرح کافروں کے ہاتھ سے اذیتیں سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، دونوں ہی ساتھ ہی اسلام لائے تھے، ان کو بھی اسی طرح اذیتیں دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر خوب مارا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے ان کو مارتے لٹا دیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے اور ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے ظلم ہیں جن کا پورا بیان تم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھ لو گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ظلم، یہ تمام بے دردی اور یہ تمام درندگی ناکام رہی اور ایک بھی مسلمان اسلام سے نہ ہٹا۔ بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا وہ کسی قوم کے سبب سے نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کو اس بات پر پورا یقین ہو جاتا کہ اسلام سچا ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اس کو کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں اور بیوی یا بھائی بند نہیں، وہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کی پوجا کی جائے تو وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بہتان ہے، وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو مسلمان ہوتا وہ اس بات کو پورے یقین سے جان لیتا کہ دنیا کی تمام مصیبتیں دوزخ کی آنکھ کے سامنے ہیچ ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا یقین ہو جاتا اور وہ سچائی کا کیسا شہدائی بن جاتا کہ تمام تکلیفوں کو راحت سمجھتا، مصیبت کے کانٹوں کو پھولوں کی پنکھڑیاں جانتا۔ سبحان اللہ، اسلام بھی کیسا سچا اور پیارا مذہب ہے کہ مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے چاہنے والے بڑھتے ہی رہے۔ السلام علیکم۔ اب محمد ایان احمد جو شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں، آپ کے سامنے کلام الہی کے چیلنج کے عنوان پر تقریر پیش کریں گے۔ محمد ایان احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جلسہ اور میرے ساتھیوں، میں نے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا یہ خیال باطل ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے،
جیسا کہ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے. تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے. تم بھی انسان ہو, تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو, تم فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی فصاحت و بلاغت کے ماہر ہے, تم نظم و نثر کے استاد ہو, نیز ان تمام صفات میں ماہر فن ہو. تو آؤ تم بھی اس جیسا کلام پیش کر دو. آگے اور چیلنج کیا گیا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے, قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہ اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ کائنات کے تمام جن و انس جمع ہو کر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اس جیسا کلام لے آئے تو نہیں لا سکتے. غرض کہ تمام کائنات مل کر سر جوڑ کر بیٹھ جائے تو بھی وہ قرآن کریم کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. محترم حاضرین, یہ ایک چیلنج تھا. دشمنان اسلام کو قرآن کے لیے یہ ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے. لیکن جب قرآن نے دعویٰ دائر کیا تو ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگی. وہ سب فن فصاحت و بلاغت میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے. کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہ کیا. سب کی زبانیں گم ہو گئی. پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا کلام نہیں پیش کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر دو. اگر تنہا نہیں تو عالمی کانفرنس بلا لو, اکیڈمی اور ادارے قائم کر لو اور اس کا جواب پیش کر دو. ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی. کیا تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک کتاب کو گھڑ لیا ہے؟ سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو اگر وہ اپنے قول میں سچے ہیں. لیکن میرے دوستو, اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی. کسی کی رگ حمیت نہیں بھڑکی, کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی, کسی طبیعت میں جوش و بار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو اکھاڑ پھینکتے. محترم حاضرین, خداوند قدوس نے ان کے رگ حمیت کو پھر للکارا, ان کے شک و شبہ کو پھر منکشف کیا اور صداقت کا اعلان کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر شک و شبہ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لائے ہیں تو تم اس کے مثل ایک صورت پیش کر دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے کر ان کا تعاون جمع کر کے تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراد نہیں صحیح اجتماعی طریقے سے اس کا جواب پیش کر دو. محترم سامعین, ان تمام دعووں کے بعد تمام کے تمام کفار و مشرکین کے زبانیں اور قلم گنگ رہی کہ وہ اس جیسا کلام پیش کرے, کہ وہ اس جیسا کلام اللہ شریف کی آیت مبارکہ کے مثل ایک جملہ بھی پیش نہ کر سکے. اور یقین ہے کہ قیامت تک کوئی ماں کا لال پیش بھی نہیں کر سکتا. آخر میں دعا فرمائیں کہ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اب شیخ ریاض جو شعبہ فائدہ کے طالب علم ہیں,
آپ کے سامنے اچھی عادتیں پر چند اہم باتیں پیش کریں گے۔ شیخ ریاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں اور دینی بھائیوں اور حاضرین جلسہ، میں آپ کے سامنے میرے استاد محترم کے حکم سے چند اہم اور نیک عادتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سب توجہ سے اور غور سے سماعت فرمائیں۔ لازم ہے تم کو دوستو اللہ کی عبادت، دل جان و دل سے کرنا تم ماں باپ کی اطاعت، جو عمر اور رشتے میں آپ سے بڑے ہیں ان کی کرنا سدا تم سے جٹا دل سے عزت، چھوٹے جو ہو تمہارے بھائی بہن عزیزوں الفت کے ساتھ ان کی رکھنا سدا رعایت، استاد کے ادب کا رکھنا خیال ہر دم حاصل کام آئے گی تمہارے ان کی ہر ایک نصیحت۔ سب یار دوستوں سے ملنا ہنسی خوشی، سب سے ملنا، سب سے ہمیشہ رکھنا سچی محبت الفت، جو کچھ لکھا پڑھا ہو سب خوب یاد رکھنا، ایک لہجہ بھی نہ ہونا تم وقت کی یہ دولت، میٹھی زبان رکھنا ہر ایک سے عزیزوں، حاصل اسی سے ہوگی ہر ایک کی محبت۔ مما علینا اب محمد عبدالحی فرور جو شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں آپ کے سامنے نعت پیش کریں گے۔ محمد عبدالحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ تو ہے احسان الہی، اترا ہے اسی ماہ میں قرآن الہی، ملتا ہے اسی ماہ میں عرفان الہی، مومن کے لیے ہے یہ تو فیضان الہی۔ رمضان کا مہینہ تو ہے احسان الہی، اترا ہے اسی ماہ میں قرآن الہی، ملتا ہے اسی ماہ میں عرفان الہی، مومن کے لیے ہے یہ تو فیضان الہی۔ رمضان کا مہینہ ہے عبادت کا مہینہ، نیکی کا مہینہ ہے یہ طاعت کا مہینہ، اور اپنے خدا سے ہے یہ الفت کا مہینہ، اور اپنے خدا سے ہے یہ الفت کا مہینہ، اللہ کی جانب سے ہے رحمت کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ تو ہے احسان الہی، اترا ہے اسی ماہ میں قرآن الہی، ملتا ہے اسی ماہ میں عرفان الہی، مومن کے لیے ہے یہ تو فیضان الہی۔ روزوں سے ریاضت سے اسے راضی کریں گے، راتوں کی عبادت سے اسے راضی کریں گے، تسبیح سے سجدوں سے اسے راضی کریں گے، تسبیح سے سجدوں سے اسے راضی کریں گے، ہر لمحے سے رمضان کے اسے راضی کریں گے۔ رمضان کا مہینہ تو ہے احسان الہی، اترا ہے اسی ماہ میں قرآن الہی، ملتا ہے اسی ماہ میں عرفان الہی، مومن کے لیے ہے یہ تو فیضان الہی۔ ہم اپنے گناہوں کا بھی اقرار کریں گے، شیطان کا اور نفس کا انکار کریں گے، پاک اپنے گناہوں سے بھی کردار کریں گے، پاک اپنے گناہوں سے بھی کردار کریں گے، توبہ سے دلوں کو گل گلزار کریں گے۔ رمضان کا مہینہ تو ہے احسان الہی، اترا ہے اسی ماہ میں قرآن الہی،
و بیماری سے ہم سب کو بچانا، اس ماہ کی برکت سے ہمیں اپنا بنانا، دوزخ سے خلاصی کا ہو یہ ماہ بہانا، دوزخ سے خلاصی کا ہو یہ ماہ بہانا، جنت کے محلات ہو فواز ٹھکانا، رمضان کا مہینہ تو ہے احسان الہی، اتر ماہ میں قرآن الہی، ملتا ہے اسی ماہ میں عرفان الہی،